لیکن ایک ٹانگ کی نماز دیکھو. اور پھر سنیں, ایک ولیہ تھی, عبادت کرتے کرتے کالی ہو گئی تھی. عبادت کرتے کرتے کیا ہو گئی تھی؟ ہم تو ابھی تک یہ سنتے ہیں آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور آتا ہے, لیکن ان کی ولیہ, ان کے بزرگ ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ عبادت یہ ایسی ہوتی ہے کالی کالی ان کی, تو اس کا عکس بھی ان کے چہروں پہ آتا ہے. سنیں 436 صفحہ 436. چلیں, کہتے ہیں کہ ایک رحلہ عابدہ کے پاس گئے, وہ روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی. روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں شل ہو گئے تھے, اپاہج. اور بریکٹ میں لکھا ہے جس کی وجہ سے, نہیں, پاؤں شل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اپاہج ہو گئی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے کوئی اپاہج ہوتا ہے؟ یہاں تو ہم نے سنا ہے نماز پڑھتے پڑھتے آدمی تندرست ہو جاتا ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ نماز میں برکت ہے. لیکن یہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئی تھی؟ اب کوئی دشمن سنے گا, کہا اللہ معاف کرے ایسی نماز سے جو انسان کو اپاہج کر دیں. لیکن حقیقت بھی ہے, اس طرح کی عبادتیں نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول نے حکم دیا, اسی لیے یہ اپاہج ہو گئے. اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا اور یہ سمجھ رہے رحمت ہے. یہ اللہ نے اپنا غضب زندگی میں نازل فرمایا, جس کو انہوں نے کیا سمجھا؟ رحمت ہے. سنیں, بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں, روتے روتے نابینا ہو گئی تھیں. ہم نے جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کا ذکر کیا کہ شاید ان سے ان کے مجاہدے کی شدت میں کچھ کمی آئے. انہوں نے چیخ ماری, پھر کہنے لگی مجھے جو حالت ہے اس نے میرے دل کو زخمی کر رکھا ہے, میرے جگر کو چھیل دیا, کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے نماز کی نیت باندھ لی. پھر نماز, یہ واقعات ہیں. کہہ رہے ہیں یہ نمونہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کو سنا. معراج ربانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر بیجا اعتراض کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ جس واقعے کو یا جن عبادات کو اسلاف کے علماء تذکرہ کرتے ہیں وہ تو قابل مدح قابل تعریف ہوتی ہے اور سلف کے اسکالر اور علماء نقل کرتے چلے آتے ہیں, وہی چیز فضائل اعمال میں آ جاتی ہے تو قابل ذم بن جاتی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم جو انہوں نے اعتراض کیا ہے, پہلے اس اعتراض کو میں بیان کر دوں, پھر انشاءاللہ کس پرسنالٹی پر, کتنی مشہور اور کتنی بڑی پرسنالٹی پر اعتراض کیا میں اس کو بیان کروں گا. اس کے علاوہ کن کن لوگوں نے بیان کیا اس واقعے کو اس کو بھی بیان کروں گا, اور آگے پھر ہونے والے اشکالات کا جواب دوں گا. معراج ربانی صاحب فرماتے ہیں ان کے بزرگ ہیں, عبادت کرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں. عبادت ہی ایسی ہوتی ہے کالی کالی, اس کا عکس بھی ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. اس کے علاوہ آگے یہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا, یعنی یہ جو عابدہ تھیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا, اور اللہ نے اپنا غضب زندگی میں, دنیاوی زندگی میں نازل فرما دیا. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون پرسنالٹی, کون شخصیت جن کا تذکرہ, جن کی عبادت کا تذکرہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں کیا ہے. یہ بہت مشہور, بہت بڑی پرسنالٹی ہیں جن کا تذکرہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں, صفت الصفوہ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولات میں سے ہیں. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادی ہیں. صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, وفات 597 ہجری, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252, یعنی یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادی ہیں. اب اس میں اختلاف ہے, کچھ لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی عاتکہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مولات ان کی بادی میں ان کا تذکرہ کیا ہے. جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ عاتکہ رحمۃ اللہ علیہ کی مولات میں سے ہیں, اور انہیں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے, یعنی یہ زجلۃ العابدہ, یہ قیسہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہے. اس کے علاوہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ اتنی بڑی پرسنالٹی, اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ اب یہ جو حدیث بیان کرتی ہیں, حدیث جو روایت کرتی ہیں, وہ کس سے؟ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, نافع رحمۃ اللہ علیہ سے,
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے روایت بیان کرتے ہیں. دیکھیے تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411, وفات 748 ہجری میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی. اچھا جن کے بارے میں معراج ربانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے دنیا ہی میں نعوذ باللہ من ذالک غضب نازل فرما دیا, ان کے بارے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا نقل کرتے ہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں صفت الصفوہ میں کہ سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام و عراق میں زجلہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. یہ زجلۃ العابدہ جو ہیں, یہ جو عابدہ جن کی عبادت کا تذکرہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا ہے, ان کے بارے میں کیا ہے کہ شام اور عراق میں ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. معراج ربانی صاحب کے نزدیک تو نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے, لیکن سلف کے علماء کیا کہتے ہیں کہ ان سے افضل شام و عراق میں کسی کو دیکھا ہی نہیں. صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252. اب بتائیے اتنی بڑی ہستی, اتنی بڑی شخصیت, ان کا تذکرہ مولات معاویہ میں سے ہوتا ہے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولات میں سے, یہاں تک کہ وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے, سالم بن عبداللہ نافع سے ہیں. نافع رحمۃ اللہ جو مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا میں سے ہیں, ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کرتی ہیں. اب بتائیے اتنی بڑی شخصیت, اتنی بڑی پرسنالٹی, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبادت و نعوذ باللہ کالی کالی تھی, ان کے چہرے پر وہ کالا عکس نظر آ رہا تھا, اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک دنیا ہی میں ان کا غضب نازل فرما دیا. اب خود سوچئے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. جیسا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا, سچ فرمایا, ان کا پہلا قدم جو ہے اسلاف سے بدگمانی اور دوسرا قدم جو ہوتا ہے اسلاف پر بدزبانی. آپ خود دیکھ لیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اچھا معراج صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہہ دی کہ یہ تو مان لیا کہ زجلۃ العابدہ یہ ہماری ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے بزرگ یعنی ہمارے بزرگ, انہوں نے مان لیا کہ بھائی اسلاف ہمارے ہیں, یہ انہوں نے نیک کام کیا. اچھا یہ جو زجلۃ العابدہ ہیں جن کی عبادت کا تذکرہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا ہے, فضائل صدقات صفحہ نمبر 437 پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. اچھا یہ جو اصل ان کا نام زجلۃ العابدہ ہے, لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ نے ان کا نام رحلۃ العابدہ لکھا ہے, جس کی بنیاد پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں رحلہ لکھا ہے. اصل میں ابن جوزی رحمۃ اللہ اور دوسرے لوگوں نے ان کا نام لکھا زجلۃ العابدہ, اصل نام زجلہ. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بھئی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے یہ کن لوگوں نے بیان کر رکھا ہے, اسلاف کے کون کون علماء. ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ ان کے حوالے سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ ان کی عبادت کا تذکرہ نقل کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اسکالر ہیں, جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی, احیاء العلوم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 416 پر ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. وہیں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے. آئیے دوسرا حوالہ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پر زجلۃ العابدہ کے تذکرے میں انہوں نے زجلۃ العابدہ کی عبادت کا تذکرہ کیا. تیسرا حوالہ المختار من مناقب الاخیار ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ وفات 606 ہجری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 606 پر ان کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے, یعنی زجلۃ العابدہ رحمۃ اللہ علیہ کا. چوتھا حوالہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور تبصرہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52. ایسی پانچواں حوالہ المتجر رابح علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ, اور مشہور ہیں ابن ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے, جن کی وفات 705 ہجری میں ہوئی, صفحہ نمبر 76 پر ان کی اسی عبادت کا تذکرہ کیا. چھٹا حوالہ اتحاف السعادہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 285. چھٹا حوالہ نداء الریان سید بن حسین عفانی جو
सऊदी के अरबी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जिन नंबर 1 सफ़ा नंबर 154 पर उनकी इस बात का तज़किरा किया है। 7वां हवाला फसलुल खिताब मोहम्मद उवैज़ा, जिन नंबर 3 सफ़ा नंबर 529 पर उनकी इबादत का तज़किरा किया है। 8वां हवाला एलामुन निसा उमर रज़ा कुहाला, सफ़ा नंबर 31 पर। ऐसी 9वां हवाला उक़लाउल मजानीन हसन बिन मोहम्मद नीसापुरी, वफ़ात 406 हिजरी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 124 पर। लेकिन उक़लाउल मजानीन में ज़ुरियतुल आबिदा की इबादत के बजाय हयूना रहमतुल्लाह अलैह की इबादत का तज़किरा है। वहाँ पर यह है कि रोज़ा रखने की वजह से उनका चेहरा काला पड़ गया था, क्योंकि इसी पर एतराज़, इसी वजह से हमने इसको शामिल कर दिया। अब खुद सोचिए कि सलफ़ के इतने बड़े बड़े स्कॉलर और उलमा इसको नकल करते चले आ रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मेराज अब्बानी साहब के पास कौन सी ऐसी ऐनक है कि सलफ़ के उलमा नकल करते चले आए। किसी सलफ़ के आलिम को उनकी इबादत की बुनियाद पर, उनके रोज़े की बुनियाद पर ये नहीं कहा कि भाई इनकी जैसी इबादत थी वैसे इनका चेहरा काला पड़ गया, और काबिल मजम्मत किसी ने नहीं समझा, काबिल मदह समझते हुए असलाफ के स्कॉलर नकल करते चले आ रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि फ़ज़ाइल अमाल में आ जाए कौन सा मिरर लगा रखा है, कौन सा चश्मा है कि वो काबिल मजम्मत बन जाता है, काबिल एतराज़ बन जाता है। ताज्जुब की बात है कि जो एतराज़ मिराज अब्बानी साहब करते हैं, सलफ़ में से कोई ऐसा एतराज़ करने वाला नज़र नहीं आता। अब ये कुछ एतराज़ करते हैं तो हम मिराज अब्बानी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि मिराज अब्बानी साहब ज़रा इन असलाफ़ के उलमा पे भी ऐसे एतराज़ ज़रा किया कीजिए ना कि भाई इन लोगों की इबादतें इन काली थी, इनके चेहरे इसी वजह से काली थे क्योंकि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह नकल किया तो आपने बेजा एतराज़ किया। भाई यही ज़रा असलाफ़ के उलमा पर भी नकल कर देना। अब इन्होंने शोशा छोड़ा है। मिराज अब्बानी साहब फरमाते हैं कि नमाज पढ़ते पढ़ते आदमी तंदुरुस्त हो जाता है, हमने सुना है। अब फिर फरमाते हैं कि अब कोई दुश्मन सुनेगा, अल्लाह माफ़ करे ऐसी नमाज से जो इंसान को अपाहिज कर दे। ये एतराज़ कुछ शोशे हैं। अपाहिज होने की बुनियाद पर मिराज अब्बानी साहब कहते हैं कि अल्लाह ने अपना गज़ब नाजिल फरमाया, जिसको मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने रहमत समझ लिया। ये इनके कुछ भौंडे और बेजा शोशे हैं कि नमाज पढ़ते पढ़ते आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। जैसा कि कहते हैं हमने सुना है, अब कोई दुश्मन सुनेगा, अल्लाह माफ़ करे ऐसी नमाज से जो इंसान को अपाहिज बना दे। अपाहिज होने की बुनियाद पर मिराज अब्बानी साहब क्या फरमाते हैं, अल्लाह ने दुनिया ही में अपना गज़ब नाज़िल फरमाया। अब हम मिराज अब्बानी साहब से क्योंकि ये एतराज़ किया है तो हम ज़रा इनसे यही एतराज़ कुछ हवाले देकर पूछते हैं कि ज़रा यहाँ पे भी वही एतराज़ फिट होगा। अब आइए हम ज़रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा करते हैं। कहते हैं ना भाई हमने सुना है नमाज पढ़ते पढ़ते आदमी सेहतमंद हो जाता है और अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है दुनिया ही में जो है अज़ाब नाजिल किया उनके ऊपर। तो हम ज़रा पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा कर देते हैं, वो भी बुखारी शरीफ से। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा करती थी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि पाँव मुबारक फट जाते थे, पाँव मुबारक फट जाते थे। ये बुखारी पे, और बुखारी में हदीस नंबर 4837, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 135। क्या नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यहाँ पे भी अल्लाह का नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अज़ाब आ रहा था? ये जितने आपने भोंडे इतराज किए, क्या यहाँ पे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक फिट बैठेगा मिराज अब्बानी साहब? आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान कर रही हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किताब मौजूद है, कुछ हवाले हम दे देते हैं। इसी तरह नसाई में मौजूद है। अच्छा, उस रिवायत को नसाई में हदीस नंबर 1645 है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 219 पर। अलबानी साहब इस रिवायत को सही भी कह रहे हैं। वो रिवायत क्या है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक नमाज अदा किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक फट जाते थे, पाँव मुबारक फट जाते थे। मिराज अब्बानी साहब नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या आप यहाँ पे भी कहेंगे कि अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो रहा था? और यहाँ ही कहेंगे दुश्मन क्या समझेगा कि भाई ऐसी नमाज से क्या फ़ायदा जिससे पाँव मुबारक फट जाए?
بھائی آپ نے وہی بھونڈے بیجا اعتراض کیے، ورنہ ایک آدمی کثرت سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے پیر میں تکلیف ہو جائے اور اپائج ہو جائے کوئی بعید بات نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں امتحان لیتا، آزمائش لیتا ہے، وہ تو آخرت میں ان چیزوں کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا. ہم چاہیں تو بہت حوالے پیش کر دیں، لیکن کچھ ہی نمونے کے طور پر ہم حوالے پیش کر رہے ہیں کہ معراج ربانی صاحب ذرا ان لوگوں پر بھی تو اعتراض کریے. اب معراج ربانی صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ میں نے کیا ہے، پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے. اب ذرا یہاں کہیے کہ دشمن کیا کہیں گے ایسی عبادت سے. اب ذرا کچھ محدثین کے حوالے ہم پیش کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین کے حوالے، ذرا ان کی عبادت کا تذکرہ. اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث ہیں. حنش بن حارث رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے اسود رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی ایک آنکھ چلی گئی تھی. کس کی وجہ سے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ چلی گئی تھی، یعنی ایک آنکھ سے اندھے ہو گئے تھے روزہ رکھنے کی وجہ سے. معراج ربانی صاحب کیا نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پہ بھی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. دشمن یہاں کیا فرمائیں گے؟ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث. حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 430 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر. اسی طرح امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. یہ ان کے بارے میں کیا؟ ابو بکر بکراوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا، یعنی بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ ہڈی پر کا چمڑا سوکھ گیا اور ان کے درمیان گوشت نہیں تھا. اب بتائیے یہاں پہ بھی اللہ کا عذاب نعوذ باللہ من ذالک نازل ہو رہا ان پر. حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 430 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 144. تیسرا حوالہ اسود رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہ ان کی زبان کالی ہو گئی تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے. گرمی میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی زبان کیا ہو گئی تھی؟ کالی ہو گئی تھی. اسود رحمۃ اللہ علیہ کی. اب معراج ربانی صاحب یہاں پر اگر یہی مولانا زکریا ہم تو نقل کر دیتے تو فتویٰ داغ دیتے کہ بھائی دیکھو ان کی زبان کالی تھی نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ جھوٹ بولتے تھے، فلاں ڈھکا جو بھی بیجا اعتراض ان کے ہوتے اگر فضائل اعمال میں آ جاتا تو شروع کر دیتے. اب یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی زبان کالی ہو گئی تھی. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 15 پر اسود رحمۃ اللہ علیہ کہ روزے کا تذکرہ کیا تھا، روزے کی وجہ سے ان کی زبان جو ہے کالی ہو گئی تھی. اب معراج ربانی صاحب یہاں پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اب معراج ربانی صاحب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے زجلۃ العابدہ کے روزہ رکھنے پر، چہرہ کالا پڑنے پر اعتراض کیا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر تذکرہ موجود ہے کہ ان کی زبان کالی ہو گئی روزہ رکھنے کی وجہ سے گرمی میں. جب انسان جو ہے نا کثرت سے گرمی میں، کیونکہ زجلۃ العابدہ کثرت سے روزہ رکھنے والی تھی، جب آدمی کثرت سے روزہ رکھتا ہے شدید گرمی پہ تو چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جیسے اسود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اب مثال کے طور پر عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے جن کی رات کی ڈیوٹی ہو یا رات کو جاگتے ہوں، ان کی آنکھ کے نیچے جو ہے گڑا پڑ جاتا ہے، اب وہ گڑا ہوتا ہے اور کالا پڑ جاتا ہے، تو وہ رات میں جاگنے کی وجہ سے. ایسی ایک شخص جو ہے شدید گرمی میں کتنا بڑی عبادت گزار ہو، کتنا بڑا زاہد ہو، لیکن شدید گرمی میں ہو اور وہ پتھر کی چٹان توڑ رہا، روزہ رکھ رہا، پھر اس کے چہرے کیا حال ہوگا؟ عام طور پر جب لو چلتی ہے اور لوگ گرمی میں بہت زیادہ نکلتے ہیں تو ان کے چہرہ خود کالا ہو جاتا ہے. تو معراج ربانی صاحب یہ جو چہرے کا کالا پن، کیا چہرے کا گورا ہونا اور کالا ہونا اس کا تعلق نور سے ہوتا ہے؟ اور نور کی ڈیفینیشن بیان کریں گے. نور کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھائی کیا جو کالے چہرے ہوتے کیا ان کے چہرے پر نور نہیں ہوتا؟ بھائی یہاں پہ جو ہے یہ تو نہیں لکھا ہے فضائل اعمال میں ان کا چہرہ بے نور ہو گیا تھا. وجہ بیان کی کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے چہرہ کالا ہو گیا تھا. معراج ربانی صاحب اگر آپ کے ذمہ ڈال دیا جائے کہ آپ ذرا تپتی گرمی میں
جا کے ذرا پتھر کی چٹان توڑیں, اس میں 1 مہینہ روزہ رکھیں, تو آپ کے چہرے کا کیا حال ہوگا وہ خود ہی اپنا آئینے میں دیکھ لیجئے گا. پھر آپ کو سارے اصول و ضابطے یاد آ جائیں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو نور آپ بیان کر رہے ہیں کہ چہرے نورانی ہو جاتا ہے, وہ نور ہے کیا؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں گے. جب آپ وضاحت کریں گے خود بخود آپ کو جواب مل جائے گا, کیونکہ چہرے کا کالا ہونا اور گورا ہونا اس کا تعلق جو ہے نور سے نہیں ہوتا. ایسے ہی جو ہے ایک آدمی کثرت سے روزہ رکھتا ہے اور کثرت سے عبادت کرتا ہے جس کی بنیاد پر ان کے ساتھ ایسا ہوا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب میراج ابانی صاحب جو ہے عبادت کرتے ہیں, کیا ان کا پاؤں مبارک پھٹ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے طویل لمبی نماز پڑھتے جس کی وجہ سے پاؤں مبارک جو ہے پھٹ جاتا تھا. میراج ابانی صاحب فضائل اعمال میں اگر یہی ذکر ہوتا تو کہہ دیتے نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ اللہ کا عذاب نعوذ باللہ من ذالک نازل ہو رہا تھا, کیونکہ انہوں نے وہی اصول ضابطہ بنایا ہے کہ ان کے پاؤں مبارک جو ہے پاؤں جو ہے اپاہج ہو گئے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ غضب نازل ہو رہا تھا. بھئی ایک آدمی جب کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بہت سے لوگ ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ کثرت سے بات کرنے والی تھیں جن کی بنیاد پر ان کے پاؤں مبارک میں تکلیف ہوئی اور وہ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں, اپاہج ہو گئی تھیں. یہ تو خود اس میں موجود ہے ان کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے. اور کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا جو میراج ابانی صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا چہرہ کالا ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک, ان کی نماز بھی کالی تھی. بتائیے, مولات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں اور اتنی مشہور پرسنالٹی کے صحابہ کو پایا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین سے حدیث روایت کر رہی ہیں, ان پر ایسا بھونڈا اعتراض میراج ابانی صاحب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے یہ جتنے بھی حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, انشاءاللہ اس کا اسکین ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے, آپ سارا دیکھ سکتے ہیں. آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ میراج ابانی صاحب اعتراض کرنے پر, بیجا اعتراض کرنے پر اسپیشلسٹ اور ماہر ہیں. انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کس پرسنالٹی کس شخصیت پر اعتراض کر رہے ہیں. بس فضائل اعمال میں دیکھ لیا, یہ تحقیق نہیں کہ بھئی یہ کون پرسنالٹی کون شخصیت ہے جن پر ہم اعتراض کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ بیج بویا ہی ہے کہ بھئی پہلا قدم رکھو اسلاف سے بدگمانی, دوسرا اٹھا کر رکھوا دو اسلاف سے بدزبانی. یہ ان کا کام ہے. اور یہ دیکھیے خود ہی کر رہے ہیں کہ اتنی مشہور اتنی بڑی پرسنالٹی پر اس طرح کا بیجا اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنوں اور شرور سے محفوظ فرمائے اور اسلاف سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.